अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं उमर बरनी और आप देख रहे हैं रसाई न्यूज़। पहले हेडलाइंस। मुत्तहिदा अपोजिशन ने सेनेट और कौमी असम्बली के इजलास का बायकाट ख़त्म कर दिया। अपोजिशन मुश्तरका TORs और पार्लिमानी कमेटी के लिए हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर तैयार हो गई। वज़ीर आज़म की जानिब से 7 सवालात के जवाब ना मिलने के बाद मज़ीद 70 सवालात तैयार कर लिए गए। नए पाकिस्तान का दावा करने वालों के पास 2018 के इंतखाबात में खैबर पख्तूनख्वा भी नहीं रहेगा। लोग जान गए हैं यहाँ कोई नया पाकिस्तान नहीं बन रहा। नया पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और JUI फे मिलकर बनाएंगे। मुखालफिन के नसीब में धरने और हमारे नसीब में काम हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में जलसे से खिताब। धरने वाले तन्हाई का शिकार होंगे। अपोजिशन तकसीम दर तकसीम हो रही है। वज़ीर आज़म के ख़ानदान समेत कोई भी एहतसाब से बालातर नहीं। पनामा लीक्स पर स्पीकर पार्लिमानी कमेटी तश्कील दे रहे हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ की बीजिंग में चीनी रहनुमाओं से मुलाकातें। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल पर बातचीत। इक़्तिसादी राहदारी और खित्ते के इस्तेहकाम के लिए मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। सदर ममनून हुसैन 2 जून को पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास से खिताब करेंगे। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास भी तलब कर लिए गए। बजट इजलास 3 जून को होगा। तालिबान ने अफगान महाजरीन को इस्तेमाल किया। अफगान महाजरीन की शक्ल में तालिबान को पनाह गाहें मिल जाती हैं। महाजरीन मुनशियात, स्मगलिंग और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए सरहदों पर निगरानी के निज़ाम को मौसर बनाना ज़रूरी है। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब के बेशतर इलाकों में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। मोहनजोदाड़ो का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचा। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदरी हवाओं के तसलसल की वजह से साहिली इलाकों में दर्जा हरारत में तेज़ी से इजाफा नहीं होगा। कराची में दिन के दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड से कम रहेगा। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान बॉलीवुड में दबंग सलमान खान के साथ नजर आएंगे। सलमान खान की फिल्म जुगलबंदी में इनके साथ अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। और दौरा इंग्लैंड के लिए स्पॉट फिक्सिंग में सज़ा याफ्ता मोहम्मद आमिर के वीज़े का मसला ताहाल हल ना हो सका। बरतानवी वजारत दाखिला ने मोहम्मद आमिर को वीज़ा देने के लिए 3 सवालात के जवाब तलब कर लिए। ये थी हेडलाइंस। तफसीली खबरें कमर्शियल ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। अब खबरें तफसील के साथ। मुत्तहिदा अपोजिशन ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलास का बायकाट ख़त्म कर दिया है। कमीशन की तश्कील के लिए हुकूमत के साथ मिलकर मुतफ़क्का TORs बनाने पर भी रजामंदी का इजहार। खुर्शीद शाह कहते हैं कल कौमी असम्बली इजलास में वज़ीर आज़म से सवाल करेंगे। इस्लामाबाद में अपोजिशन जमातों के मुश्तरका इजलास और स्पीकर अयाज सादिक से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए अपोजिशन लीडर खुर्शीद शाह ने कौमी असम्बली और सेनेट इजलासों का बायकाट ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। इनका कहना था कि मुत्तहिदा अपोजिशन ने हुकूमत के साथ मिलकर जुडिशल कमीशन की तश्कील के लिए TORs तय करने का फ़ैसला किया है। अयाज सादिक ने यकीन दहानी कराई है कि वो पार्लिमानी कमेटी के क़याम के लिए वज़ीर आज़म से बात करने के बाद अपोजिशन को आगाह करेंगे। इनका कहना था कि कल कौमी असम्बली के इजलास में वज़ीर आज़म से मज़ीद सवाल करेंगे। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि हम जुडिशल कमीशन के क़याम के लिए हुकूमत के साथ मिलकर बैठने को तैयार हैं। ताहम देखेंगे कि हुकूमत करप्शन के ख़ात्मे के लिए ज़बानी जमा खर्च के अलावा अमली तौर पर क्या करती है।
سینٹ میں اپوزیشن لیڈر اعتزاز احسن کا کہنا تھا کہ اگر وزیر اعظم نے 70 سوالوں کا جواب نہ دیا تو عوام فیصلہ کریں گے۔ وزیر اعظم کو 5 دن پہلے 7 سوال بھیجے تھے، انہیں جواب تیار کرنا چاہیے تھا۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ پارلیمانی کمیٹی پاناما لیکس پر حکومت اور اپوزیشن کے TORs کو دیکھ سکتی ہے، تاہم حکومت کی کوئی شرائط نہیں۔ قومی مفادات کا خیال رکھنا سب سے ضروری ہے۔ اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے پاناما لیکس پر اسپیکر قومی اسمبلی کو پارلیمانی کمیٹی بنانے کی ہدایت کر دی ہے جو متفقہ TORs طے کرے گی۔ ان کا کہنا تھا کہ اپوزیشن نے پہلے تحقیقات کے لیے کمیشن، پھر سپریم کورٹ اور پھر پارلیمنٹ میں جواب دینے کا کہا، جس پر وزیر اعظم نے عمل درآمد کر دیا ہے۔ اسحاق ڈار نے کہا کہ پارلیمانی کمیٹی دونوں طرف سے TORs کو دیکھ سکتی ہے، جبکہ حکومت کی کوئی شرائط نہیں ہے۔ وزیر خزانہ کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعظم نے خود کو احتساب کے لیے پیش کر دیا ہے، معاملے پر مٹی نہیں ڈالنا چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ معاملہ آگے بڑھے، تاہم ملکی مفادات کو نقصان نہ پہنچے۔ وزیر اعظم نواز شریف کا کہنا ہے کہ نئے پاکستان کا دعویٰ کرنے والوں کے پاس 2018 کے انتخابات میں خیبر پختونخوا بھی نہیں رہے گا۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسہ عام سے خطاب کے دوران وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ مخالفین کے نصیب میں دھرنے اور ہمارے نصیب میں کام ہے۔ وہ دھرنے دیتے رہیں اور ہم کام کرتے رہیں گے۔ ہمارے کام دکھاوے کے لیے نہیں ہیں۔ نئے پاکستان کا دعویٰ کرنے والے خیبر پختونخوا کو نیا خیبر پختونخوا نہیں بنا سکے۔ پاکستان کو نیا پاکستان کیا بنائیں گے؟ لاہور، ملتان، راولپنڈی نے میٹرو بس بنا دی، پشاور میں ابھی تک کیوں نہیں بنی؟ پاکستان کو حاصل کرنے کا سوچنے والے خیال کریں کہ یہ خیبر پختونخوا بھی ان کے ہاتھ سے نکل رہا ہے، کیونکہ لوگ جان گئے ہیں کہ یہاں کوئی نیا پاکستان نہیں بن رہا۔ وزیر اعظم نواز شریف نے کہا کہ اس ملک کے نوجوان عمران خان کے لیے کھلونا ہوں گے، لیکن ان کے اور مولانا فضل الرحمان کے لیے یہ نوجوان پاکستان کا اثاثہ ہیں۔ مولانا فضل الرحمان جب بھی ملتے ہیں وہ ہمیشہ ڈیرہ اسماعیل خان کی ترقی کی بات کرتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان اصولوں پر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ مسلم لیگ نون اور JUI فے کے درمیان نئی شراکت داری قائم ہو رہی ہے جو دیر پا ہوگی۔ وزیر اعظم نواز شریف نے ڈیرہ اسماعیل خان کے لیے 50 کروڑ روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ DI خان میں ایک زرعی یونیورسٹی بنے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے سول ایوییشن کو DI خان ایئرپورٹ کو بین الاقوامی پروازوں کے لیے آپریشنل کرنے کا کام شروع کرنے کی ہدایت کی۔ جمعیت علماء اسلام فے کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے کہ پاناما لیکس کے حوالے سے چیف جسٹس کی سربراہی میں تحقیقات کا مطالبہ کرنے والے اب احتساب کے ڈر سے بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ وہ خود چور ہیں۔ ڈیرہ اسماعیل خان میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مولانا فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاکستان کی سیاست کا ایک غیر ضروری عنصر جس کے پاس سیاسی زبان اور الفاظ تک نہیں، وہ پاکستان کی سیاست پر قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ہم ان کی جمہوری نظام کے خلاف کسی سازش کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ فضل الرحمان کا کہنا تھا کہ پاناما لیکس کے نام سے پوری دنیا سمیت پاکستان میں بھی ایک بھوچال آ گیا ہے اور دوسرے ممالک کے حکمرانوں سے پہلے ہمارے ملک کے وزیر اعظم نے خلوص نیت کے ساتھ خود کو احتساب کے لیے پیش کیا اور اپوزیشن کو کہا کہ آؤ کمیشن بناتے ہیں، اور اگر میں واقعی مجرم ہوں تو گھر جانے کو بھی تیار ہوں۔ انہوں نے تحقیقات کے لیے اپوزیشن کی ہر بات مانی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ جو کل تک جمہوریت کے لیے خطرہ تھے وہ آج کسی صورت بھی جمہوریت کے محافظ نہیں ہو سکتے۔ تنقید کرنا اور اختلاف رائے اپوزیشن کا حق ہے، لیکن حدود میں رہتے ہوئے ایسا اختلاف ہونا چاہیے جس سے جمہوریت کے تحفظ کی ضمانت ملے، کیونکہ عوام کی قوت جمہوریت کی روح ہے۔ ایسا نہ ہو کہ جمہوریت کو نقصان پہنچنے کے بعد سب کو پچھتانا پڑے۔ وزیر اعظم نواز شریف پاناما لیکس پر قومی اسمبلی میں وضاحت سے اپوزیشن کو مطمئن نہیں کر سکے، جس کے باعث اپوزیشن نے اجلاس سے واک آؤٹ کر دیا۔ وزیر اعظم اپنے خطاب سے قوم اور پارلیمنٹ کو مطمئن کر سکے ہیں۔ اس حوالے سے ہماری نمائندہ ہنا راجپوت نے ارکان پارلیمنٹ سے بات کی ہے، آئیے دیکھتے ہیں۔
اپوزیشن کی جانب سے پاناما لیکس کے حوالے سے پوچھے گئے سوالات پر وزیر اعظم نے اسمبلی میں پیش ہو کر بھرپور انداز میں جوابات دیے، لیکن کیا اب تک اپنے جوابات سے وہ پاکستانی قوم اور پارلیمنٹ کو بھی مطمئن کر پایا یا نہیں؟ آئیے اراکین پارلیمنٹ منہ میں مصروف ہے، لیکن اپوزیشن کی ہٹ درمی اور احتجاج کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، تاجر پریشان ہیں کہ ایک ٹیک آف کی طرف پاکستان کی اکانومی جا رہی ہے، بوسٹ اب مل رہا ہے اکانومی کو، ان کے کاروبار کو، تو پھر بجلی مل رہی ہے کارخانوں کو، گیس پوری مل رہی ہے، ان کی انڈسٹری پراپر طریقے سے چل رہی ہے، تو یہ اچانک ہی ملک کے اندر انتشار اور یہ کام کیسے جنم لے لیا۔ لیکن وزیر اعظم صاحب نے مفصل کل جوابات دیے۔ ٹی او آرز کرپشن کے خلاف بنانے ہیں، ایسا کمیشن بنانا ہوگا، پھر سب کا احتساب ہوگا۔ وزیر اعظم صاحب نے خود اپنے آپ کو سب سے پہلے انہوں نے اپنے آپ کو پیش کیا، پھر جو ٹی او آر کے مطابق ہوں گے تو پھر کرپشن سے کوئی پاک نہیں، ٹیکس چوری سے کوئی پاک نہیں، پھر جس نے جو جرم کیا ہے اس کو اس کی سزا۔ میں خورشید شاہ صاحب، عمران خان صاحب نے اور دیگر جماعتی انہوں نے یہ حکومت کو مجبور کیا تھا کہ وہ ایوان کے اندر آئے اور وزیر اعظم پاکستان ایوان کے اندر تشریف لائیں اور بتائیں پاناما لیکس کے حوالے سے۔ ان کے کہنے کے مطابق وہ تو ایوان کے اندر آ گئے، لیکن ہماری سمجھ سے باہر ہے کہ خورشید شاہ صاحب یا عمران خان پی ٹی آئی نے کنارہ کش کی اختیار کیوں کی؟ ان کو بھی چاہیے تھا یہاں تقریر کرتے، اسپیچ کرتے، پاناما لیک کے حوالے سے 7 سوالات جو کہ حکومت نے اپوزیشن نے اٹھائے تھے اس کا جواب کھڑے ہو کر لینا چاہیے تھا۔ یہ طریقہ نہیں ہے کہ ایوان کا آپ نے بائیکاٹ کر کے باہر آ کر روستم پر بات کر رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے ایوان، جس کو آپ سپریم کہتے ہیں، آپ کل تک وزیر اعظم پاکستان کو یہ درس دے رہے تھے کہ آپ ایوان کے اندر آئیں، پارلیمنٹ پہ اعتبار کریں، پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ پہ اعتبار کریں گے تو آپ آگے چلیں گے، تو جمہوریت آگے چلے گی۔ اب جب تو پھر آپ کو بھی یہاں پروف کرنا چاہیے تھا، اور یہاں پر نون لیگ کا اور پاناما لیگ کے حوالے سے چٹا بٹا کھلنا چاہیے تھا، بتانا چاہیے تھا۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ فکس میچ تھا نون لیگ کا اور پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا، اور اسی کے مطابق انہوں نے ایوان سے بائیکاٹ کیا اور باہر آئے، رستم پہ شور شرابہ کیا، اور آج نہیں کل پرائم منسٹر نے پاکستان کے عوام کو بھی مطمئن کر دیا اور اپنی قوم کو بھی کر دیا ہے، لیکن جن کی نیگیٹو انٹینشن ہے انہیں نہیں کیا، ان کو اللہ بھی مطمئن نہیں کر سکتا۔ ہمارا خواہش ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کی بقا کے لیے اور اس ملک میں جمہوریت کی استحکام کے لیے یہ مسائل حل ہو جائے۔ اس کے لیے حل یہ ہے کہ ٹی او آر کے لیے ایک پارلیمنٹ سے کمیٹی بنایا جائے اور یہ مشترکہ کمیٹی ٹی او آر طے کر لے کہ یہ ٹی او آر ہوگا، اور پھر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے جس سے اس کی تحقیق ہو۔ یہی حل ہے اس مسئلے کا۔ دوسرا یہ ہے کہ یہ کاغذ ایک کے پاس ایک کاغذ ہے، دوسرے کے پاس دوسرا کاغذ ہے، ایک کے پاس ایک رسید ہے، دوسرے کے پاس دوسرا رسید ہے، تو یہ مسائل کا حل نہیں ہے۔ مسائل کا حل یہ ہے کہ سیریسلی کمیٹی بنایا جائے پارلیمنٹ کے اندر، اور وہ بھی کنسنسس سے بنایا جائے اور اس کے بعد جوڈیشل کمیشن قائم کیا جائے اور وہ ٹی او آر کے مطابق اس کو ڈیسائیڈ کرے۔ یہ حل ہے۔ بہت شکریہ۔ اراکین پارلیمنٹ نے گزشتہ روز اسمبلی میں وزیر اعظم محمد نواز شریف کے خطاب پر اپنے تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ وزیر اعظم نے اپنے خطاب کے بعد بھرپور انداز میں پاکستانی قوم اور پارلیمنٹ کو مطمئن کیا ہے، جبکہ دوسری جانب اراکین کا یہ بھی خیال ہے کہ جلد از جلد حکومت اور اپوزیشن کو ٹی او آرز پر اتفاق کرنا چاہیے۔ کیمرامین سلیم اختر کے ساتھ ہنا راجپوت، رسائی، پارلیمنٹ ہاؤس، اسلام آباد۔ آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے بیجنگ میں چینی رہنماؤں سے ملاقاتیں کی، جن میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف جنرل راحیل شریف نے چین کے سینٹرل ملٹری کمیشن کے وائس چیئرمین اور چیف آف جنرل سٹاف اور وزیر خارجہ سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ملاقاتوں میں خطے کی سیکیورٹی صورتحال پر بات چیت کی گئی۔ دونوں ممالک کو درپیش مشترکہ چیلنجز پر بھی بات چیت کی گئی۔ اقتصادی راہداری اور خطے کے استحکام کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ چینی قیادت نے پاکستان کی ترقی کے لیے مدد جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ آرمی چیف 2 روزہ سرکاری دورے پر چین ہیں۔ صدر ممنون حسین 2 جون کو پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کریں گے۔ اجلاس میں آرمی چیف جنرل راحیل شریف سمیت مسلح افواج کے سربراہان شریک ہوں گے۔ پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس 2 جون کو صبح 10 بجے پارلیمنٹ ہاؤس میں طلب کر لیا گیا ہے۔
इजलास में आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ समेत तीनों मुसल्लह अफवाज के सरबराहान और चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी शिरकत करेंगे। चारों सूबों के वज़राए आला और गवर्नर्स को भी इजलास में मदऊ किया गया है, जबकि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास के लिए गैर मुल्की सफ़ीरों समेत आला सिविल शख्सियात को भी दावतनामे दे दिए गए। सेनेट और कौमी असम्बली के अलग अलग इजलास भी तलब कर लिए गए। बजट इजलास 3 जून को होगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा है कि पाकिस्तान मईशत के एतबार से दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान को दहशतगर्दी का गढ़ कहा जा रहा था, लेकिन आज पाकिस्तान सरमायादारी के लिए बेहतरीन मुल्क करार दिया जाता है। IT सनत को बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार हैं। रसाई के नुमाइंदे उमर महताब की रिपोर्ट। इस्लामाबाद में वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे के मौके पर तकरीब से ख़िताब करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि टेलीकॉम सेक्टर के फ़रोग़ के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करने को तैयार हैं। गैर मुल्की और मुल्की इदारों की पाकिस्तान में IT इंडस्ट्री को फ़रोग़ देने की कोशिश खुश आइंद है। हम ICT सेक्टर को बेहतरीन बनाने के लिए हर मुमकिन कदम उठाने के लिए तैयार हैं। उन्होंने मज़ीद कहा कि अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान को पाताल से निकाल कर तरक्की की राह पर गामज़न किया, जिसकी तस्दीक बैनुल अक़वामी इदारों ने भी की। मार्च में 10,000 से ज़्यादा बिजली पैदा करेंगे, जिससे सनतों को फ़ायदा पहुँचेगा। पाकिस्तान कैन क्रॉस दैट माइलेज इन हाफ द टाइम। God willing, the way things have been going in the first 3 years of this government, if the momentum continues and the economics is decoupled from politics and a common roadmap is charted between all stakeholders, I can assure you the O'Neill's prediction of 2050 can inshallah materialize sometimes in 2030s, inshallah, and we can be 18th or better world economy of the world. I'm sure you have seen recently the Overseas Investors Chamber of Commerce and Industry is a very credible institution. It represents the foreign investors and the multinationals who operate in Pakistan. When Prime Minister Nawaz Sharif took oath, their business confidence index was -34, -34. In the first year, we crossed that negativity and we ended up +2. The year after, we ended up at +18. And today we have reached +36. This is not a small thing. It is nothing short of a miracle that moving a country from -34 business confidence index to +36 in a short period of 3 years. It takes decades. I'm sure multinationals' hot issue always been the protection of intellectual property rights. When I was leader of the opposition, I used to hear complaints and the investors used to be shy to invest in Pakistan because of weak intellectual property rights. Our government has taken a lot of initiatives, a number of statutory and other actions which have forced now to upgrade Pakistan in terms of IPR, and no less than the United States has recognized it that Pakistan has been upgraded in terms of intellectual property rights protection in Pakistan. इस मौके पर वज़ीर मुमलिकत बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अनूशे रहमान का कहना था कि पाकिस्तान में IT सेक्टर को बहाल करने के लिए बहुत से सख्त इक़दामात किए गए हैं। हर तरह की मुखालफत का सामना करना पड़ा, लेकिन आज IT सेक्टर तेज़ी के साथ तरक्की कर रहा है। पाकिस्तान में 3G और 4G की शफाफ नीलामी से IT सेक्टर को बहुत फ़ायदा हुआ। इंशाअल्लाह 5G भी पाकिस्तान लेकर आएंगे। उन्होंने अज़म किया कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में पाकिस्तान को एक मुस्तहकम मकाम पर पहुँचाएँगे। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सेक्टर किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। टेक्नोलॉजी के सही इस्तेमाल से अवाम की जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ बेहतर सहूलियात भी फ़राहम की जा सकती हैं। पाकिस्तान में IT सेक्टर के फ़रोग़ के लिए हुकूमती इक़दामात खुश आइंद हैं।
कैमरामैन अहमद खान के साथ उमर बरनी, रसाई न्यूज़, इस्लामाबाद। मुशीर कौमी सलामती नासिर जंजुआ का कहना है कि तालिबान ने अफ़गान मुहाजिरीन को इस्तेमाल किया क्योंकि अफ़गान मुहाजिरीन की शक्ल में तालिबान को पनाहगाहें मिल जाती हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से ख़िताब के दौरान मुशीर कौमी सलामती अमूर ने कहा कि लोग समझते हैं कि हम डबल गेम खेल रहे हैं, जो गलत है। हम अमन पसंद कौम हैं और अफ़गानिस्तान में अमन की ख्वाहिश रखते हैं। हमारे दिल अफ़गानिस्तान के लिए धड़कते हैं। हमने अफ़गानियों के साथ अपने घर और दस्तरख्वान बांटे हैं। आलमी बरादरी $3 सालाना फ़ी मुहाजिर देकर समझती है कि इसने अपना काम कर दिया। हमें अफ़गान भाइयों से हमदर्दी है, लेकिन हमें 30 लाख मुहाजिरीन के बदले कुछ नहीं मिला। अफ़गान मुहाजिरीन के बोझ के बाइस मुल्की मईशत को 100 अरब का खसारा बर्दाश्त करना पड़ा। नासिर जंजुआ ने कहा कि तालिबान ने अफ़गान मुहाजिरीन को इस्तेमाल किया। अफ़गान मुहाजिरीन की शक्ल में तालिबान को पनाहगाहें मिल जाती हैं। ये लोग खाली सरहद पार करते हैं और दूसरी जानिब जाकर लड़ते हैं। वापसी पर वो फिर शरीफ आदमी दिखाई देते हैं। इसके अलावा मुहाजिरीन मुनशियात स्मगलिंग और दहशतगर्दी में इस्तेमाल होते हैं। इसके लिए सरहदों पर निगरानी के निज़ाम को मौसर बनाना ज़रूरी है। भारत ने मुल्क में शदीद खुश्कसाली से निमटने के लिए दरियाओं का रुख तब्दील करने का फ़ैसला कर लिया है। पानी के वसाइल की भारतीय वज़ीर ओमा भारती का कहना है कि मुल्क में शदीद खुश्कसाली से निमटने के लिए ब्रह्मपुत्र और गंगा समेत बड़े दरियाओं को मुतासरा इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा। भारतीय महकमा आब की वज़ीर ओमा भारती का कहना है कि ब्रह्मपुत्र और गंगा समेत बड़े दरियाओं से पानी को खुश्कसाली से मुतासरा इलाकों की तरफ मोड़ा जाएगा। ओमा भारती का कहना था कि दरियाओं को आपस में जोड़ने के ये मंसूबे हमारा अवलीन एजेंडा है और हमें इसके लिए लोगों की हिमायत हासिल है और हम इसे जल्द अज जल्द मुकम्मल करने के लिए पुरअज़्म हैं। उन्होंने बताया कि 5 मकामात पर काम जारी है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में दरियाओं का पहला राब्ता जल्द खोल दिया जाएगा। ओमा भारती के मुताबिक 1947 में मुल्क की आज़ादी के बाद से मुल्क में दरियाओं के राब्ते का ये पहला मंसूबा है। आबपाशी और पीने के पानी की फराहमी के लिए भी आइंदा बरसों में मंसूबे बनाए जाएंगे और ये मंसूबा तवीलुल मुद्दती है। ओमा भारती का कहना है कि माहौलियाती तब्दीलियों की वजह से पानी का बहरान आइंदा भी रहेगा, लेकिन इस मंसूबे के तहत कम लोगों की मदद करने के काबिल होंगे। इनके बकौल लोगों ने इस मंसूबे का खैर मकदम किया है और वो खुशी खुशी नकल मकानी करने को भी तैयार हैं। पाक चीन इक्तसादी राहदारी मंसूबे के तहत पहला चीनी मर्चेंट जहाज़ गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। चीनी मर्चेंट जहाज़ की पाक बहरिया के जहाज़ ने पोर्ट कासिम से गवादर पोर्ट तक रहनुमाई की। ज़राए के मुताबिक चीनी मर्चेंट जहाज़ क्रेनों की तनसीब के लिए इलेक्ट्रिकल सामान से लदा हुआ गवादर बंदरगाह पर लंगर अंदाज हो गया है। हुक्काम के मुताबिक पाक चीन राहदारी मंसूबे के तहत ये पहला चीनी जहाज़ है जो गवादर पहुँचा है। चीनी मर्चेंट जहाज़ की पाक बहरिया के जहाज़ ने पोर्ट कासिम से गवादर पोर्ट तक रहनुमाई भी की। पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान अब बॉलीवुड में एक कदम और आगे बढ़ने जा रहे हैं, जहां वो अदाकारी के मैदान में दबंग सलमान खान के साथ नजर आएंगे। भारतीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी अदाकार फवाद खान, जो अपनी शानदार अदाकारी के बाइस बॉलीवुड इंडस्ट्री में तेज़ी से तरक्की की सीढ़ियां चढ़ रहे हैं और खूब दाद भी हासिल कर रहे हैं। अदाकार फवाद खान बॉलीवुड की इंडस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ाते हुए अब सलमान खान की फिल्म जुगलबंदी में इनके साथ साथ अदाकारी के जौहर दिखाएंगे।
فواد خان سلمان کی فلم جگل بندی میں لندن سے تعلق رکھنے والے ایک موسیقار کا کردار ادا کریں گے۔ اس سے قبل اس فلم میں فواد خان کی جگہ اداکار سیف علی خان کو کاسٹ کیا گیا تھا۔ اداکار کی معذرت کے بعد اب اس فلم میں فواد خان جلوہ گر ہوں گے، جبکہ فلم میں اداکار انیل کپور بھی اہم کردار ادا کرتے نظر آئیں گے۔ دورہ انگلینڈ کے لیے کرکٹر محمد عامر کے ویزے کا مسئلہ تاحال حل نہ ہو سکا۔ برطانوی وزارت داخلہ نے اسپاٹ فکسنگ میں سزا یافتہ محمد عامر کو ویزا دینے کے لیے 3 سوالات کے جواب طلب کر لیے ہیں۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے محمد عامر کے NOC کے لیے انگلینڈ کرکٹ بورڈ کو خط لکھا ہے۔ PCB کے مطابق انگلش کرکٹ بورڈ کو کوئی اعتراض نہیں۔ برطانوی وزارت داخلہ نے فاسٹ بالر محمد عامر سے براہ راست 3 سوالات پوچھ لیے۔ محمد عامر سوالات کا جائزہ لینے کے بعد اپنے وکیل کے ذریعے ان کا جواب دیں گے۔ عامر کو ویزا دینے کے لیے برطانوی وزارت داخلہ کے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ PCB پر امید ہے کہ عامر کے جوابات کے بعد پاکستان میں برطانوی ہائی کمیشن محمد عامر کو انگلینڈ کا ویزا جاری کر دے گا۔ محمد عامر سلمان بٹ اور محمد آصف کے ساتھ 2010 میں دورہ انگلینڈ میں اسپاٹ فکسنگ کی زد میں آئے تھے، جس پر انہوں نے جیل کاٹی اور سزائیں بھی بھگتی تھیں۔ سندھ، بلوچستان اور پنجاب کے بیشتر علاقے بدستور شدید گرمی کی لپیٹ میں ہیں، جبکہ بجلی کے شارٹ فال میں اضافے کے باعث عوام گرمی کے عالم میں لوڈ شیڈنگ کا عذاب بھی سہنے پر مجبور ہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ گرمی موہنجو داڑو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 66% تک پہنچ گیا، جبکہ ہواؤں کی رفتار بھی صرف 7 ناٹیکل مائل رہ گئی ہے۔ ہواؤں کی کم رفتار اور ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے ہیٹ انڈیکس بڑھ سکتا ہے، تاہم فی الحال شہر میں ہیٹ سٹروک کا کوئی خدشہ نہیں۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج سب سے زیادہ گرمی موہنجو داڑو میں پڑی، جہاں درجہ حرارت 50 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی میں ہوا میں نمی کا تناسب 66% تک پہنچ گیا، جبکہ ہواؤں کی رفتار بھی صرف 7 ناٹیکل مائل رہ گئی ہے۔ ہواؤں کی کم رفتار اور ہوا میں نمی کا تناسب بڑھنے سے ہیٹ انڈیکس بڑھ سکتا ہے، تاہم فی الحال شہر میں ہیٹ سٹروک کا کوئی خدشہ نہیں۔ محکمہ موسمیات نے سندھ بھر میں ایک دن مزید گرمی کی پیش گوئی کی ہے، جبکہ جون کے ابتدائی 15 دن بھی گرم رہنے کا عندیہ دے دیا ہے۔ آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا، تاہم کشمیر اور اس سے ملحقہ علاقوں میں بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ ہلکی بارش کا امکان ہے۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں سکھر، لاڑکانہ، میرپور خاص، شہید بے نظیر آباد، سبی اور مکران ڈویژن میں موسم شدید گرم اور خشک رہے گا۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 4,500 میگا واٹ تک بڑھ گیا ہے۔ وزارت پانی و بجلی نے اعتراف کیا ہے کہ جن علاقوں میں بجلی کے واجبات 20 سے 30% سے کم ہیں، وہاں 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ ملک میں بجلی کا شارٹ فال 4,500 میگا واٹ تک بڑھ گیا ہے۔ وزارت پانی و بجلی نے اعتراف کیا ہے کہ جن علاقوں میں بجلی کے واجبات 20 سے 30% سے کم ہیں، وہاں 20 گھنٹوں کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے رسائی نیوز۔